ویسے تو بہت سے اوکیزنس کی دعائیں ہیں جو چیزوں سے ثابت ہیں اور وہ الگ ہیں، لیکن ہمارے دین کے ہر پہلو میں ایک میسج ہائڈ ہے، جیسے کہ ہر نماز میں، ہر دعا میں، ہر ذکر میں، ہر حج میں اور روزے میں۔ اسی لیے اس کے کچھ خاص الفاظ ہیں اور الفاظ کا مقصد ہی کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے، اور ہر دعا کا ایک خاص میسج، یعنی کہ ہر دعا ایک خاص میسج کو کمیونیکیٹ کرتی ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں الفاظ سے زیادہ فوکس اس بات پہ ہوتا ہے کہ میں یہ دعا اتنی دفعہ پڑھ لوں، اس وقت پر پڑھ لوں، اتنی زور سے پڑھ لوں یا اتنی دھیرے سے پڑھ لوں، تو اس پر ہوتا ہے۔ لیکن دعا کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں، اصل میں ہمیں فائدہ اس کے پیغام سے ہوتا ہے، اس کی آوازوں سے نہیں۔ اس کی آوازوں کا جو اپنا ایک الگ درجہ ہے، لیکن انسان کو یہ چاہیے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس میں جو میسج چھپا ہے اس کا مجھ پر اثر ہو۔ اس لیے جو مسنون دعائیں ہیں انہیں صرف یاد ہی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ دعاؤں کو ہم نے بس حفاظت کی کنجی بنا لی ہے کہ یہ آیت الکرسی ایسے پڑھ لو، اس کو یہاں ٹانگ دو، وہاں لگا دو۔ ہم نے قرآن کو برکت اور حفاظت کا سورس بنا لیا ہے۔ اصل میں قرآن کی جو حفاظت ہے وہ اس کے دل کی حفاظت ہے، اس کے اندر کا جو ایمان ہے وہ اس کو جگاتا ہے بار بار اللہ اور ہمارے نبی کے الفاظوں سے، تو اس سے پھر اس کی حفاظت ہوتی ہے اور پھر فرشتے آ کر اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ چیز ہم بھول جاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ خاص الفاظ یوز نہیں کرو گے تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ تم نے وہ اسپیشل والی دعا تو یوز ہی نہیں کی تو تمہاری دعا کیسے قبول ہو گئی؟ تم نے دعا تو ہندی میں کی تھی، ارے تم نے تو انگلش میں پڑھ لی تھی نا، تو تمہاری دعا کیسے قبول ہوگی؟ نہیں یار، دعا تو ہوتی ہے، عربی میں ہوتی ہے۔ یہ غلط کانسیپٹ ہے۔ دعائیں جو سنت میں ہیں ان سے تحسین ہوتی ہے۔ ان دعاؤں میں ہدایت ہے، صرف مانگنا نہیں ہے، ہدایت بھی ہے۔ یہ ان کا مقصد ہے۔ اللہ پاک نے سورۃ الکہف میں ایک فیمس قصہ ہے غار میں جانے والے لوگوں کا قصہ، جن کا ذکر سٹارٹنگ میں ہی ہے۔ وہ لوگ عربی نہیں ہیں، نہ وہ کسی نبی کے زمانے کے ہیں، اور نہ ان کا کوئی ہسٹوریکل ریکارڈ رہا ہے، نہ ہی انہوں نے کوئی کتاب پڑھی ہے یا وہ کتاب کو جاننے والے ہیں۔ یعنی کہ وہ جو 7 لوگ ہیں، 7 ینگ پیپل، جو کہ گریک میتھولوجی کے خدا کو مانتے ہیں، جو یونانی ہیں، یعنی کہ وہ یونان کے لوگ ہیں۔ تو اس وقت وہ سوچ رہے ہیں کہ ان کے دل میں ایک خیال آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی ایک ہی خدا ہو، اور جب ایسا انہوں نے سوچا تو اپنی ہی سوسائٹی کا انکار، ان کی سوسائٹی نے انکار کیا، اور رزلٹ یہ نکلا کہ لوگوں نے اسے ایک بہت بڑی بدتمیزی سمجھی، تو انہیں سزائے موت دے دی گئی۔ اور صرف بنیاد کیا تھی کہ وہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ صرف ایک ہی خدا ہے۔ اب وہ لوگ اپنے اللہ کی وحی کو تو نہیں جانتے کہ اللہ نے وحی بھیجی ہے، نہ ہی کسی نبی کو انہوں نے جانا، نہ کسی انبیاء کو، نہ کسی صحابی کو۔ بس ان کے دل میں ایک خیال آیا کہ خدا ایک ہی ہے۔ اب وہ شہر سے بھاگتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں، مطلب جب ان کو سزا دی گئی تو اب وہ شہر چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اور یہ کہتے جا رہے ہیں کہ یا رب، اپنی خاص خزانوں میں سے ہمیں اپنی رحمت دے اور ہمارے لیے سیدھا راستہ پرووائڈ کر، یعنی راستہ آسان کر دے۔ یہ دعا ان کی اپنی لینگویج کی دعا ہے، جسے انہوں نے کہیں سے سیکھا نہیں، نہ انہوں نے کبھی کسی نبی سے سیکھی، نہ کسی عالم سے سیکھی، اور نہ ہی انہوں نے یہ کہا کہ ہاں ہم پہاڑ پہ جا رہے ہیں، جا کے وہاں پناہ لیں گے تو ہمیں کوئی خاص دعا بتا دیں، نہیں نا۔ یہ ان کی دل کی آواز تھی، جو ظلم کے اگینسٹ انہوں نے اللہ سے رحمت کی طلب کی تھی، اور اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی تھی کہ انہوں نے اسے قرآن میں رکھ دیا۔ اب ہم تو ایسے پڑھ لیتے ہیں، کبھی جمعہ کے خطبے میں بھی ہم نے سن لیا، ہم جب بھی قرآن پڑھتے ہیں تو ہم جب بھی سورہ کہف پڑھتے ہیں تو ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن اللہ کیا بتا رہا ہے کہ دعا کی جو اصل نیو ہے وہ دل سے نکلی ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ بنیاد کو اگنور کر دیتے ہیں، بیسک کانسیپٹ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک طرف یہ کوشچن تو صحیح ہے کہ اس وقت کی یہ دعا ہے، اس وقت کی وہ دعا ہے، لیکن کسی موقع کی خاص دعا پتہ نہ ہو تو آپ کسی بھی زبان میں دل سے لائلٹی کے ساتھ سنسیئر دعا کی ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ ہمارا رب سنتا ہے، کیونکہ اجیب دعوت الداعی اذا دعا، اس میں اللہ نے کہا ہے کہ جو انسان جب بھی دعا کرتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہ نہیں کہا ہے کہ عربی میں جو کرتا ہے صرف اس کا ہی جواب دیتا ہوں، یا جو صرف میری سکھائی ہوئی دعاؤں کو پڑھتا ہے اس کا جواب دیتا ہوں۔ جب بھی کوئی دعا کرتا ہے وہ اس کو سنتا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں، یعنی پکارنے والوں کو جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 کی لائنز ہیں۔ پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو انہیں معلوم ہو کہ میں تو تمہارے پاس ہی ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ نیک رستہ پائیں۔